اب حضور کی ظاہری حیات طیبہ اور ایک حضور کے وصال کے بعد جب حضور اپنی قبر انور میں ہیں، جو ظاہری حیات میں مانگنے آئے، کیا انہیں ملا بھی کچھ در رسول سے یا نہیں ملا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ حضور کے پردہ فرمانے کے بعد، حضور کے انتقال اور وصال کے بعد جو حضور کی قبر انور پر روزہ اطہر پر جا کر مانگتا ہے، کیا اس کو بھی کچھ ملتا ہے یا وہ خالی لوٹ آتا ہے؟ یہ دو سوال ہیں، ان کے جواب پر درس مکمل ہو جائے گا۔ حضور کی ظاہری حیات طیبہ کے صرف 3 واقعات، ورنہ حدیث بھری پڑی ہیں، مگر وقت ہی ہمارے پاس اتنا ہے۔ غزوہ بدر میں سن 2 ہجری میں 17 رمضان کو غزوہ بدر ہوا، تاریخ اسلام کا پہلا مارکا۔ جنگ کے دوران ایک صحابی کی آنکھ میں تیر لگا اور ان کی آنکھ کا ڈیلا باہر لٹک کر اس رخسار پہ آ گیا۔ اس صحابی کا نام ہے قتادہ، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی۔ وہ ڈیلا جب رخسار پہ لٹک رہا تھا، تکلیف تھی نا، تو انہوں نے ایسے کیا کہ یہ ہتھیلی ایسے رکھ لی اور اوپر ہتھیلی کا سہارا دے کر یوں ڈیلا رکھ کر سیدھے حضور کے پاس آ گئے، اور آتے ہی حضور سے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دیکھیے آنکھ پہ تیر لگا ہے، میری آنکھ نکل گئی، میری آنکھ نکل گئی اور آنکھ کا ڈیلا باہر لٹک رہا ہے۔ اب سنیے میرے نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا۔ حضور نے فرمایا قتادہ یہ بتا 2 چیزیں ہیں، ان میں سے ایک کا انتخاب کر لے، ایک چیز لے لے، دونوں میں سے ایک لے لے۔ حضرت قتادہ کو حضور نے فرمایا بتا تجھے آنکھ دے دیں یا کہ جنت دے دیں؟ آنکھ چاہیے یا دونوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہے۔ جب میں کالج میں پڑھتا تھا، اسی ڈگری کالج شیخو پورہ سے ہی میں نے بی اے کیا تھا، اس زمانے میں یونین کے الیکشن ہوتے تھے۔ میں 4th ایئر میں تھا تو الیکشن ہوا، تو اسی پرانے شہر کا ایک اسٹوڈنٹ کھڑا تھا اس الیکشن میں، تو اس نے وہ اشتہار کے اوپر ایک شعر لکھا تھا، اور وہ شعر یہ تھا کہ اے دوست اس چمن سے ایسے گلوں کو چن، اے دوست اس چمن سے ایسے گلوں کو چن کہ ہر نظر داد دے تیرے حسن انتخاب کی۔ تو 2 چیزیں ہیں، انتخاب کرنا ہے، آنکھ لینی ہے یا جنت۔ حضور نے فرمایا دونوں میں سے انتخاب کر، تجھے آنکھ دے دے یا جنت دے دے۔ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے نا، لیکن قربان جائیں تربیت حضور کی تھی نا، صحابہ ڈائریکٹ اور براہ راست حضور کے فیض یافتہ اور تربیت یافتہ تھے۔ جواب بھی کمال کا دیا۔ قتادہ فوراً بولے یا رسول اللہ آنکھ میں نے مانگی ہے، وہ میرے مانگنے پہ عطا کر دیں، اور پھر بندہ پروری فرمائیں، جنت اپنی طرف سے دے دیں۔ آنکھ میں نے مانگی ہے، وہ میرے طلب کرنے پہ، میرے مانگنے پہ، میرے سوال پہ آنکھ دے دیں، اور پھر بندہ پروری فرمائے اپنی طرف سے مجھے جنت گفٹ کر دیں، تحفہ دے دیں۔ لو دیوانوں مچل جاؤ۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ ابو بکر صدیق کو بلاؤ، کسی آئی سرجن کو ڈھونڈو اور تلاش کرو، کسی حکیم صاحب کے پاس لے جاؤ، پٹی شٹی کراؤ، ایسے نہیں ہوا۔ نبی نور و رحمت، دیکھیے وہ اللہ کی حضور پہ جو عطائیں ہیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ أَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ اِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِيكَ۔ مظاہرہ بدر کے میدان میں ہوا، میرے نبی کریم علیہ السلام نے اس شہادت کی انگشت مبارک سے لعاب دہن لیا۔ لعاب دہن ڈیلے کے اوپر لگا کے نا چاروں طرف، حضور نے اس شہادت کی انگلی سے اور انگوٹھے سے ڈیلا پکڑ کر آنکھ کے اندر رکھ دیا۔ اندر رکھ کے حضور نے 3 مرتبہ اوپر انگلی پھیری ایسے،
3 مرتبہ انگشت مبارک پھیر کر حضور نے فرمایا قتادہ بتا کچھ آرام شرام آیا یا نہیں؟ تیری آنکھ کا اب کیا حال ہے؟ اللہ اکبر. قتادہ مچل گئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس اللہ کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اب یہ نہیں پتا چلتا کہ یہ آنکھ نکلی تھی یا یہ نکلی تھی. آپ خوش نصیب ہو آپ نے اللہ کے اس پیارے محبوب نبی کا کلمہ پڑھا, اللہ کے اس محبوب کریم کے آپ امتی ہو جن کا مقام یہ ہے کہ جن کے لعاب دہن میں اللہ نے شفا رکھی ہے, اور وہ قتادہ کی آنکھ پہ لگا تو ان کی آنکھ ٹھیک ہو گئی اور لینے گئے تھے آنکھ. میں ذمہ داری سے کہتا ہوں اور سوچ سمجھ کر کہتا ہوں, قرآن و حدیث کا دامن تھام کے کہتا ہوں, مجھے کعبے کے رب کی قسم ہے قتادہ آنکھ لینے گئے تھے, جنت لینے نہیں گئے تھے. کیا لینے گئے تھے؟ تو میرے آقا کتنے کریم ہیں. کریم کا معنی سخی, لجپال. مدینے والے آقا اتنے کریم لینے گئے آنکھ اور جھونگے میں جنت لے آئے. انا اعطینا کل کوثر, ساری کثرت باتیں یہ ہیں رب ہے معطی, یہ ہے قاسم, دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہے, دیتا وہ ہے دلاتے. کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ شرک ہوتا ہے کہ نبی پاک سے مانگیں تو شرک ہوتا ہے, اللہ سے مانگنا چاہیے. میں ہر خطیب کا بولنے والے کا اپنا ایک انداز ہے, میں جس طریقے سے سمجھاتا ہوں اللہ کی عزت کی قسم ہے کوئی آپ کے سامنے ایک آدھا منٹ بھی کھڑا نہیں ہو سکتا, لیکن سمجھنا آپ کی ذمہ داری ہے. یہ دکان پہ جب مانگنے والے آتے ہیں, جتنے شاپ کیپر بیٹھے ہیں تاجر لوگ ہیں, آپ اپنی دکان پہ بیٹھے, کو مانگنے والا جب آتا ہے آپ سے سوال کرتا ہے تو آپ نے کبھی کہا ہے کہ جا اللہ سے مانگ؟ کسی نے کبھی سنا ہو کسی نے کہا ہو, یا کسی نے یہ کہا ہو کہ نہیں بندوں سے نہیں مانگنا چاہیے, شرک ہے, اللہ سے مانگو بس, اللہ سے, اللہ کے سوا کسی سے نہ مانگو. کبھی کہا ہے کسی نے؟ نہیں. تو اگر رسول اللہ سے مانگیں تو کہتے ہیں کہ اللہ سے مانگو, تم نبیوں سے کیوں مانگتے ہو؟ وہ ایک ہندوستانی تھا, مجھے کہنے لگا یہ تو شرک ہوا. یہ شرک ہوا. میں کہتی کیسے شرک ہوا؟ کہتے اللہ سے مانگ بس, اللہ سے مانگ اور کسی سے نہ مانگ. یقین جانے اس کا منہ بند ہو گیا اور میری طرف یوں بٹر دیکھنے لگا. میں نے کہا صرف سمجھانے میں تھوڑا سا فرق لگ جاتا ہے, لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں, میں جذباتی نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں کہ ہم مدینے شریف جا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ سانو رب دے دیتے بچوں دیو, رب دے دیتے بچوں, آپ کو جو رب نے عطائیں کی اللہ کی عطاؤں میں سے ہماری جولی میں بھی کچھ خیرات ڈال دیں. اسی طرح دکان پہ جو مانگنے آئے, آپ کے گھر پہ کوئی سوالی آ جائے, وہ اللہ کو چھوڑ کر نہیں آتا, وہ اس لیے آتا ہے کہ رب نے تو انہوں بڑا کچھ دیتا ہے تے رب دے دیتے بچوں دیو سالو. اسے شرک بنا کے تو سمجھانا. اللہ کی عزت کی قسم ہے انا اعطینا کل کوثر, ساری کثرت پاتے یہ ہے رب ہے معطی. معطی کا معنی ہے عطا کرنے والا. معطی کا معنی کیا ہے؟ قاسم کا معنی ہے تقسیم کرنے والا. تو میرے بریلی کے امام کہتے ہیں انا اعطینا کل کوثر, ساری کثرت پاتے یہ ہیں رب ہے معطی, یہ ہیں قاسم, دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہیں. ہم کہتے ہیں دلاتے مدینے والے ہیں,